خدا والا پہلے بنے گا، اور جو خدا والا بچہ ہے وہ جہاں بھی جائے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو عبادت کے تعلق میں کلام الہی کا پڑھنا ایک ایسا بنیادی امر ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، بہت کم ایسے خاندان ہیں جن میں روزانہ تلاوت ہوتی ہو۔ شاذ کے طور پر ایسے بچے ملیں گے جو صبح اٹھ کر پہلے نماز سے پہلے یا نماز کے بعد کچھ تلاوت کرتے ہوں، اور یہ جائزہ فیملی یعنی خاندانوں کے ملاقات کے دوران میں نے لیا، اور اکثر بچوں کو اس بات سے بے خبر پایا۔ وہ تربیت کے مسائل جن پر میں گفتگو کرتا رہا ہوں وہ سارے بے حقیقت ہو جاتے ہیں اگر اس بنیادی حقیقت کی طرف توجہ نہ کریں کہ ہماری نسلوں کو اگر سنبھالنا ہے تو قرآن کریم نے سنبھالنا ہے، اور قرآن کریم میں دو باتیں لازماً ہیں: ہدایت ہے مگر نہیں بھی ہے۔ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو تقوی اختیار نہیں کرتے ان کے لیے ذالک الکتاب ہو، دور کی کتاب رہے گی، جو بظاہر ان کے سامنے ہے مگر ان سے دور ہٹی رہے گی۔ لیکن اگلی نسلیں آپ کی ذمہ داری ہیں، اور آئندہ صدی ان اگلی نسلوں کی ذمہ داری ہوگی۔ بس آج اگر آپ نے ان کو قرآن کریم پر قائم نہ کیا تو باقی ساری باتیں جو اس کے بعد بیان ہوئی ہیں ان میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ قرآن کریم پر زور دینا اور تلاوت سے اس کا آغاز کرنا بہت ہی اہم ہے، مگر تلاوت کے ساتھ ان نسلوں میں، ان قوموں میں جہاں عربی سے بہت ہی ناواقفیت ہے، ساتھ ترجمہ پڑھنا ضروری ہے۔ ترجمے کے لیے مختلف نظاموں کے تابع تربیتی انتظامات جاری ہیں، مگر بہت کم ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا اٹھا سکتے ہیں۔ وہی بچے جن کو آپ نے قرآن کریم سکھانے کی کوشش کی، چند دن بعد ان سے پوچھ کے دیکھیں تو جو کچھ سیکھا تھا سب بھلا چکے ہوں گے۔ بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری جو بڑی نسل ہے اس نے قرآن کریم کی طرف پوری توجہ نہیں دی، اور اکثر ہم میں بالغ مرد وہ ہیں جو دین سے محبت تو رکھتے ہیں لیکن ان کو یہ سلیقہ سکھایا نہیں گیا کہ قرآن سے محبت کے بغیر دین سے محبت رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔